بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے آج رمضان مبارک کی مناسبت سے بھی اور ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے ترجمۃ القرآن کا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے یہ خوش بختی اور سعادت کے لمحے ہیں کہ جن لمحوں میں ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمیں کیا خوشی ہوگی یا ہمیں کس قدر فرحت ہوگی جب ہم قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا شروع کریں گے اور اس کے معنی اور مطالب تک پہنچیں گے۔ اس ذات کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرے بندے بیٹھ کر میری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اگر ناظرہ نہ آتا ہو اور بندہ ناظرہ پڑھنے کی کوشش کرے، اس کوشش پر بھی اللہ رب العزت کو بڑا رحم اور کرم آتا ہے کہ یہ بندہ میری کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو صبح کے اس موقع پر، اس وقت نیند کو چھوڑ کر، بستروں اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور ملک بھر سے آن لائن ہمارے ساتھ منہاج القرآن ویمن لیگ کے ایگلز ڈپارٹمنٹ کے تمام بچے اور وہ فیملی جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، سب کو اللہ رب العزت اس جدوجہد پر اپنا کرم اور اپنی کتاب کا فہم عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں ہم اپنے چوتھے سبق کا۔ آپ کو سکرین کلیئر نظر آ رہی ہے؟ آن لائن جو ساتھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا رسپانس کر دیں تاکہ جی اب کلیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق میں سب سے پہلے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک سے آغاز کریں گے۔ اس کے بعد کل کے سبق ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک اس کو دہرائیں گے، اور پھر آج کے سبق میں ہم پارہ اول جو ہم اسماء پڑھ رہے ہیں وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 21 اور 22 سے اسماء کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آج ہمارا ترجمہ قرآن سمجھنے کا چوتھا قاعدہ ہے، اور وہ تا اور واو نون کا قاعدہ۔ اس سے قبل ہم 3 قاعدے پڑھ چکے۔ اس کے بعد آج ہم 4 نئے افعال پڑھیں گے کہ جو کثیر الاستعمال ہیں قرآن مجید میں، اور آخر میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے 10 تک لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرنے والا بن کے آئے۔ جس دن ساری انسانیت کو اللہ کی بارگاہ سے کوئی پناہ میسر، رب کی ذات کے سوا کوئی پناہ میسر نہ ہوگی، جس دن ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جس وقت
اقبال جیسی ہستی اس وقت سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گردمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن بغیر۔ ہر کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا ہوگا کہ جہاں وہ شرمندگی سے بچ سکے، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ایسے ماحول میں قرآن تلاش کر رہا ہوگا ان بندوں کو جو دنیا میں اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، اس کو سمجھتے ہوں گے اور اس پر عمل کی جد و جہد کرتے ہوں گے، اور وہ ان کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو کس قدر سہارا میسر آئے گا حشر والے دن ان لوگوں کو جن کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط مضبوط ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا اس کلاس کے ذریعے قرآن مجید کے فہم سے تعلق مضبوط فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں ہم پچھلے سبق کے آدھے سے۔ جی، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ہیں، میں الفاظ پڑھوں گا، آپ ان کا ترجمہ کرتے جائیں گے۔ آن لائن جو ہمارے ساتھ شریک ہیں جتنے، ان سے بھی التماس ہے کہ اپنا اپنا مائک بند رکھیں، ویڈیو بھی بند رکھیں اور اسکرین پر دیکھتے رہیں۔ کلمات میں عربی کے پڑھوں گا تو آپ نے بلند آواز کے ساتھ ترجمہ اس کا پڑھنا ہے۔ جی، الف لام میم، عربی نہیں پڑھنی، آپ نے اردو پڑھنی ہے، حروف مقطعات۔ جی، ذالکا الکتاب لا ریب فی ہی، ترجمہ مل کے پڑھیں ذرا۔ الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ہدن لی المتقین الذین یؤمنون با الغیب بامورا، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جی، واو یقیمون الصلاۃ، واو مما رزقناہم، ان سب کو ينفقون، بامورا ترجمہ، اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، جی، واو الذین یؤمنون با ما انزل الی کا، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، واو ما انزل من قبل کا، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر، واو با الآخرہ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، جی، وہی اپنے رب کی طرف سے، واو اولئک ہم المفلحون، جی، اور وہی، جی، یہ کل جو ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو ہم نے ذرا دوہرا لیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں۔ اپنی اپنی کتابیں کھولیں ذرا، صفحہ نمبر 21 اور 22، پارہ اول کے اردو میں عام استعمال ہونے والے اسماء ہیں۔ آپ کو 2 سے 3 منٹ دے رہا ہوں، ان سب کو ذرا دوہرا لیں
اور جو آن لائن ہے ہمارے ساتھ انہیں بھی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ذرا کم۔ ہم نے لفظ بھی لکھا ہوا ہے، آگے اس کا معنی بھی لکھا ہوا ہے، اور کس کس آیت کریمہ میں وہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھ کر جلدی سے پڑھ لیں۔ محترم علی مراد صاحب اگر تشریف لائے ہوئے ہیں تو آگے آ جائیں۔ بچہ ہے بیٹھے، وہ آخری بیٹھے، یہ بھی حافظ بیٹھے، دو پھر ایک چیز اور لگوا دیں، بڑی ہے۔ متقین، المفلحون، قلوب، المفسدون، حول، ظلمات، ما، عبد، الحجارہ، الصالحات، مطہرۃ، تحت، فوق، امواتا، سبحان، اصحاب، سمن، الراکعین۔ ٹھیک ہے، شاباش، بیٹھ جائیں۔ یقیناً یہ سارے کلمات آپ نے پڑھ لی ہیں، نہایت آسان کلمات ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے پہلے پارے میں سے چن کے ان کی ترتیب لگائی ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں ذرا ہم۔ آج کے سبق میں جو قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھنے کا نیا قاعدہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس سے قبل 3 قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا نون اور کاف کا، اور اس کے ذریعے ہم نے دعائے قنوت کا ترجمہ سارا سمجھ لیا تھا، پھر اگلے دن ہم نے اس کو دہرایا بھی۔ دوسرا ترجمہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا یا اور واو نون کا، کہ یا کا معنی ہمیشہ قرآن مجید میں جب یا اور واو نون اکٹھا ہوگا، میں نے ڈبل اوپن کیا ہوا ہے نا، آن لائن والوں کو اگر آواز نہ آئے تو ضرور ذرا ریسپانس کیجیے گا۔ جی، دوسرا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا یا اور واو نون کا تھا، اور سب سے بڑا قاعدہ جو ہم نے اس سارے طریقے تدریس میں استعمال کیا ہے وہ اردو کا قاعدہ ہے۔ یہ جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے، یعنی یہ اردو کی اینک ہے۔ اس کے ذریعے اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں گے
تو آپ کو 30% سے زائد قرآن مجید اردو میں نظر آئے گا۔ تو ہم تسلسل کے ساتھ ہر روز ایک دو صفحے اس کتاب میں سے اردو اسماء کے پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم چوتھا قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی ایسا لفظ جس کے شروع میں تا آ جائے، بولے کیا آ جائے؟ تا، اور آخر میں واو نون، اس کا ترجمہ کرنے کا ایک ہی طریقہ اور آسان سا کلیہ ہے جو ہم نے یا اور واو نون کے ساتھ لگایا تھا۔ یا اور واو نون کے ساتھ ہم نے ترجمہ کیسے کیا تھا؟ یا کا معنی وہ، اور واو نون کا سب، وہ سب علم رکھتے ہیں، یا علمون کا معنی یشربون وہ سب پیتے ہیں، یشکرون وہ سب شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یا کا معنی وہ، واو نون کا معنی سب، اور درمیان میں اردو کا لفظ بچتا ہے۔ اب اس سے ملتا جلتا دوسرا قاعدہ ہے، اور وہ ہے تا اور واو نون کا۔ تا اور واو نون، جب شروع میں تا اور آخر میں واو نون آئے گا تو تا کا ترجمہ ہم کریں گے تو، تیرا یا تیری، مخاطب کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ جیسے کاف، کش والا کاف ہم مخاطب کے لیے استعمال کرتے ہیں، نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح تا بھی مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو لیکن فرق یہ ہوگا، یا اور واو نون وہ جمع مذکر غائب کے لیے، یعنی غائب کے لیے اور جمع کے لیے، اور تا اور واو نون جمع کے لیے لیکن حاضر کے لیے۔ اب دیکھیں وہی سارے الفاظ جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ان کے ساتھ تا لگائیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا اور ہمیں معنی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تعلمون، تم سب جانتے ہو، بولے ذرا تعلمون۔ اب یہاں پر تا کا معنی تم، واو نون سب، تم سب جانتے ہو۔ اب اپنی کتاب ذرا اوپن کریں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے پہلے مضارع ہے، اور یہ صفحہ نمبر 44، سوری 45، سامنے جو 45 پیج ہے اس کو ذرا اوپن کریں۔ اس کا آیت نمبر 22، یعنی پہلے کالم میں آیات کے نمبر ہیں۔ اب دیکھیں پہلا لفظ تعلمون، جی ترجمہ پڑھتے جائیں، تم سب جانتے ہو۔ جو آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ اسکرین پر یہ الفاظ دیکھتے رہے اور ان کا ترجمہ کرتے رہے۔ اگر آپ کو اسکرین پر یہ الفاظ ذرا چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو اسکرین کو پکڑ کے ذرا زوم کریں گے تو وہ الفاظ آپ کو بڑے نظر آئیں گے۔ جی اگلا لفظ دیکھیں، تطمعون، تم سب لالچ رکھتے ہو۔ تا اور واو نون الگ کریں، پیچھے لفظ کیا بچتا ہے؟ قا میم این، تما، اردو میں تما استعمال کرتے ہیں ہم۔ آگے دیکھیں، تشہدون، تم سب گواہی دیتے ہو۔ تا اور واو نون ہٹا دیں تو شہادت، گواہی اردو کا لفظ ہے۔ جی آگے دیکھیں، تاکلون، جی تم سب عقل رکھتے ہو۔ تو تا اور واو نون ہٹائیں تو عین قاف لام عقل، یعنی اردو کا لفظ درمیان میں بچتا ہے۔ تفسقون، تسفکون، تم سب بہاتے ہو۔ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے صافہ کا، سین فا قاف بہانا۔ تکفرون، تم سب انکار کرتے ہو۔ کاتما چھپانے کو کہتے ہیں۔ تکتمون، اب آدھوں کی آواز آئی اور آدھوں کی نہیں۔ تکتمون، تشکرون، تنظرون، جی آگے پیش پر آئے، تعبدون، تقتلون، اب ذرا توجہ سے جواب دینا ہے، یقتلون، ہاں وہ سب قتل کرتے ہیں۔ تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو۔ تفعلون، فعل یعنی کام کرنا، ذبح کرنا۔ تذبحون، جی
اگلے پیج پر آئیں، 46 پر ہے، یظنون، ظن یظن سیکنڈ لاسٹ لفظ ہے، گمان کرنا، سوری یہ تو یا کا یہ یا والا ہے۔ نیکسٹ پیج پر آئیں، پیج نمبر 48، 85 اور 84 دو آیات میں یہ لفظ ہے، تؤمنون، تم سب ایمان لاتے ہو، 84 تخرجون، تم سب خارج کرتے ہو۔ اگلا پیج پہ آئیں، تحدثون، 76 تم سب بیان کرتے ہو، تقدمون تم سب آگے بھیجتے ہو۔ اس سے اگلے پیج پر تہتدون، لاسٹ 135 پیج نمبر 50 تم سب ہدایت پاتے ہو۔ اس سے اگلے پیج پر آئے 85 تظاہرون، تحاجون، یہ تھے پورے پارے میں تا اور واو نون کے الفاظ جو ہم نے ترتیب لگا کر ایک منظم انداز میں یہاں آپ کو دے دیے ہیں۔ اب آپ کے پاس ہائی لائٹر ہو تو ان کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں اور 2-3 دفعہ دیکھ لیں، تو پورے پارے کے اندر یہ الفاظ جب ہم تلاوت کریں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے تو جہاں جہاں یہ آئیں گے آپ کو اس قاعدے کے مطابق پورا اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ فعل مضارع ہے اور اس کو گرامر میں پورا فعل مضارع پڑھانا یقیناً ہم پڑھیں گے جتنا وقت ہمیں میسر آئے گا، لیکن اس کو پڑھے بغیر ان نشانیوں اور علامات سے ترجمہ کرنا چاہیں تو ہمیں آسانی سے ترجمہ سمجھ آتا ہے۔ تو معزز حاضرین، آج ہم نے ایک نیا قاعدہ یعنی تا اور واو نون کا پڑھا، اور پہلے پارے میں آنے والے سارے الفاظ تا اور واو نون کے دہرائے آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، اور جن کے پاس کتابیں موجود ہیں وہ کتابوں سے دیکھ کر اس کو دہرا رہے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں ہم۔ آگے ہے ہمارا سبق جو کثیر الاستعمال الفاظ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ ترجمہ کرتے جائیں گے۔ اللہ، رب، ہو، ہوم، ہیم، وہ یا ان، یہ لفظ ان پڑھیں گے جی، قوم، تم، من، فا، انا، انا، واو، وا، لام زبر لا، الا، یہ حروف ہیں جو ہم پچھلے آیات میں پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور ان کا معنی ہمیں کلیئر ہم دہرا رہے ہیں آج۔ یہ ہے آج کے سبق میں نئے 4 افعال، اور یہ افعال میں سے فعل ماضی ہے، اور ماضی میں ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور ایک ایک لفظ دیکھیں قرآن مجید میں کتنے کتنے سینکڑوں مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے، اور اس سے ملتے جلتے بھی الفاظ اگر اکٹھے کر لیے یعنی کالا کے وزن پر یا فعل ماضی کے دیگر الفاظ کو اکٹھے کریں تو وہ ہزاروں میں ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ جی ایک ایک لفظ میں پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ کالا، عالمہ، عاملہ، کافارہ، تو یہ 4 الفاظ فعل ماضی ہیں، پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور ایک جیسا ترجمہ ہے، اور سینس آپ نے سمجھ لی کہ فعل ماضی میں اس کا ترجمہ کرنا، اور یہ 4 لفظ بھی اگر یاد ہوں تو کم و بیش یہ 2000 کے لگ بھگ مقامات پر یہ 4 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے 10 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ ہم ہر روز ایک شخصیت کو بھی بلاتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی سماعت کرتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ آج میں نے 2 ننھی منی شخصیتوں کو دعوت دی ہوئی ہے، وہ اسٹیج پر آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک بغیر ترجمے کا پارا ہوگا، اس کے بعد آپ پہلے پارے سے آیات پڑھیں گے اور وہ آپ کے سامنے ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ جس قدر بھی وہ کر لیں گے یہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور انہوں نے
شعبہ تحفیظ میں الحمدللہ پچھلے چند ماہ میں جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، انہوں نے پہلا پارہ اس انداز سے مکمل کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سٹیج کا ایک روب ہوتا ہے ضرور، لیکن ان کے جواب دینے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ اگر اس عمر میں بھی کوئی قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ آ سکتا ہے اور کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ جی وہاں محاورہ ترجمہ پڑھے ذرا۔ اللہ کے نام سے شروع، جی انا الذین کفروا سواء علیہم، وہاں محاورہ ترجمہ پڑھے، بے شک جنہوں نے، جی یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا۔ حضور شیخ الاسلام نے جو ترجمہ عرفان القرآن کیا ہے، ہم نے وہی ترجمہ با محاورہ میں استعمال کیا ہے۔ آپ کا ترجمہ کرنے کا انداز جو ہے اس قدر خوبصورت ہے کہ بیسیوں فقہی، اعتقادی، علمی، سائنسی مسائل یہ ترجمہ حل کر دیتا ہے۔ مثلا ایک بہت بڑا سوال تقدیر کے اعتبار سے پیدا کیا جاتا ہے کہ اگلے اس آیت کریمہ کا اگلا ایسا جب ہم پڑھیں گے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کفر اختیار کر چکے ہیں، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں بعض ترجمہ کرنے والوں نے ایسا بھی ترجمہ کیا کہ جن کے نصیب میں ہی کفر ہے، اس سے وہ سوال اور اشکال اور بڑھ جاتا ہے کہ نصیب میں اللہ نے کفر رکھا ہوا ہے، اب انہوں نے کلمہ کیسے پڑھنا ہے۔ ان سارے اعتقادی مسائل کا جواب ایک لفظ میں دے دیا، کفر اپنا لیا۔ یعنی اللہ نے ہدایت اور گمراہی سامنے رکھی، انہوں نے از خود گمراہی کو اپنا لیا، کفر کو اپنا لیا۔ اب جب وہ کفر کو اپنا کر ڈٹے ہوئے ہیں تو اب آپ کی دعوت و تبلیغ ان پر اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ کفر اللہ نے ان کے نصیب میں نہیں رکھا، انہوں نے حق اور باطل میں سے کفر کو خود چنا ہے اور کفر کو اپنایا ہے، جس پر اللہ نے پھر ان کے لیے ہدایت نہیں رکھی، یعنی اب ہدایت کا نور سلب ہو گیا ان سے۔ اگلا پیج دیکھیں، ان کے لیے برابر ہے جی آپ، یہ حمزہ استفہام کہلاتا ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے بھی الف کے اوپر حمزہ ہوتا ہے اور زبر آ، کیا انذرتا ہوں، پہلے ماضی ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا، جب پڑھ لیں گے تو اس معنی سمجھ آئے گا۔ ام یا لام تنذر ہم لا یؤمنون، یؤمنون وہ سب ایمان لائیں گے، لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ جی اب با محاورہ ترجمہ پڑھیں، خواہ آپ انہیں ڈرائیں جی خاتمہ اس نے مہر لگا دی، اللہ اللہ قلوب، جتنا لفظ پڑھا اتنا ترجمہ کریں، قلوب دل، ہم ان سب کے، واؤ اللہ سم سماعت، ہم ان کی، سم ہم ان سب کی سماعت۔ جی با محاورہ ترجمہ پڑھیں، اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں، دیکھیں اب وہ آیت کس لیے مکمل ہو گئی تھی، اگلی آیت تھی، اب یہاں پھر توجہ اس طرف جا رہی تھی کہ اللہ نے جب مہر لگا دی تو پھر انہیں ایمان کیسے نصیب ہوگا، تو یہاں بریکٹ میں پھر وضاحت کر دی
یہ بریکٹ میں جو ہے یہ ترجمے کا ٹیکسٹ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ تشریح ہے کہ جو پچھلے آیت میں مضمون گزر گیا ہے یہ اسی کا آگے تسلسل ہے، کہ جب انہوں نے خود کفر کو انتخاب کر لیا تو اس پر اللہ نے پھر ان کے لیے ان پر کے دلوں پر مہر لگا دی۔ واؤ الا ابصار، بصارت یعنی آنکھیں، بصر کی جمع ہے، ہم رشاوتن پردہ۔ جی ترجمہ کریں گے؟ جی آن لائن ہمارے ساتھ شریک بھی شرکا بلند آواز کے ساتھ ترجمے کو دہراتے رہیں اور مائک آف رکھیں۔ اس کا تو سب کو کلیئر ہوگا جی۔ واؤ لا ہم عذاب عظیم، ایک لفظ بالکل نیا ہے آپ کے لیے، اور باقی سارے الفاظ پہلے سے آپ جانتے ہیں۔ اس نئے لفظ کو بھی اگر یا کو ہٹا کے دیکھیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ قول، اردو کا لفظ ہے، تو وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ بات کرنے کا معاملہ ہے اس میں۔ جی ترجمہ کریں۔ واؤ مین الناس، مان، یہ آپ کو یاد ہے کہ مین زیر کے ساتھ مانا سے، اور میم زبر نون مان مانا جو یقول وہ کہتا ہے۔ جی ترجمہ پڑھے ذرا۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو، جی آمنا، ہم ایمان لائے، با اللہ، واؤ با الیوم آخر، جی ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے۔ مولانا شرکا ایک ایک آیت میں بیسیوں مضامین، معنی، مطالب اور مفاہیم موجود ہیں، لیکن ہمارا پورا فوکس صرف لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اسکپ کیا ہوا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام الحمدللہ انہی دنوں میں ملک بھر میں کوئی 60 سے زائد شہروں میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور بیک وقت بیسیوں شہروں میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو دروس کا وہ سلسلہ الگ ہے، اور وہ 17-18 سالوں سے ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی تبلیغی تاریخ کا۔ یہاں ہمارا فوکس صرف لفظی اور بامحاورہ ترجمے کو سمجھنا ہے، بقیہ فہم اللہ رب العزت عطا کرتا رہے گا، اور پھر کسی موقع پر تفسیر کا بھی دورہ ہم کریں گے۔ جی پڑھیں ذرا۔ واؤ ما، اب یہ پہلی مرتبہ لفظ ما دوسرے معنی میں آیا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے ماں کا ایک ہی معنی پڑھا تھا، کیا؟ جو۔ اب یہاں پر ماں بمانا نہیں ہے، تو لفظ ماں کے کئی معنی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو استعمال ہوگا قرآن مجید میں وہ جو کے معنی میں استعمال ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوگا، اور بھی اس کے چند معنی ہیں، لیکن نہیں کا معنی کب کیسے پتا چلے گا؟ وہ سیاق و سباق سے، جملے کی بناوٹ سے نقطہ اندازہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، ہم وہ با مومنین، مومن ایمان لانے والے، ترجمہ پڑھے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ جی یخادعون، وہ سب دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ خدا دھوکے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر معنی ہم کر رہے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لفظ چاہتے ہیں یہ اس لفظ کے معنی میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ معنی ادب بارگاہ الوہیت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں، تو لہذا چاہتے ہیں کا معنی اس لیے ساتھ لگایا جاتا ہے
کہ ان کی خواہش ہے لیکن اسے کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اللہ واؤ الذین آمنو، جی با محاورہ ترجمہ پڑھیں، اور اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، جی یہاں ایک اور خوبصورت عقیدے کا مسئلہ بھی اس بریکٹ میں واضح کیا ہے کہ وہ خواہش تو کیا رکھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، لیکن اللہ کو نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں، تو وہ دھوکہ حقیقت میں کس کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ کو۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ میرے حبیب کو نہیں، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی یہاں بھی ما جو ہے نہیں کے معنی میں ہے، جی واؤ ما یخدعون الا انفس، یعنی نفس کی جمع ہے انفس، ہم و ما یشعرون، جی وہ سب شعور رکھتے ہیں، یا اور واؤن کا قاعدہ آپ کو یاد ہے، ترجمہ کریں ذرا، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں جی یہ تو سارا ترجمہ آپ کو آتا ہے یا نہیں؟ جی فی قلوبہم مرض، فا زیادہ بڑھا دیا، ہم اللہ مردن، جی با محاورہ ترجمہ اب آپ کریں گے، جتنے لفظ میں بولوں فی قلوبہم مرض، ٹھیک، فزادہم اللہ مرضا، ٹھیک، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ واؤ لہم ان کے لیے، عذاب علیم بما، یہ کتنے حرف ہیں؟ دو، کون کون سے؟ با اور ما، با ساتھ ما جو، بما اس وجہ سے یا اس کے ساتھ، کانو وہ تھے، یکذبون، جی با محاورہ ترجمہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک، جی آج کے سبق میں اتنا تھا ہمارا، اور ایک دفعہ ہم دوہرا لیتے ہیں چیزوں کو کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے پچھلے سبق کی ریویژن کی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں قیامت والے دن قرآن مجید کا پڑھنے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کا تذکرہ پڑھا۔ اس کے بعد پہلی 5 آیات کو دہرایا جو ہم کل پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے 21 اور 22 دو صفحے اردو اسماء کے ہم نے ان کا مطالعہ کیا اور دہرایا، اور اس کے بعد ہم نے ترجمے کا ایک نیا قاعدہ پڑھا اور سمجھا، اور اس کے مطابق ہم نے تا اور واو نون، تا تیرا تیری مخاطب کا لفظ تو، اور واو نون جمع، تکفرونا تم سب کفر کرتے ہو، تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو، تشکرونا تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ پھر ہم نے پہلے پورے پارے کے تا اور واو نون کے الفاظ ہم نے اکٹھے رکھے، ان کو دیکھا، ایک دفعہ ان کا ترجمہ اجتماعی طور پہ کیا۔ اس کے بعد کثیر الاستعمال میں سے ہم نے یہ نئے 4 الفاظ آج سیکھے، اور اس کے بعد چھٹی سے
10वीं आयत करीमा तक हमने तर्जमा मुकम्मल किया। अब जरा 2 चेयर इधर लगा दें और उन दोनों बेटों को बुला ले जरा। एक है आएंगे सारे इसको एक जिसके पास पहला पारा बगैर तर्जमे वाला है वो जरा दे दें। अब ये माइक स्क्रीन पर कैसे आएगा? यहाँ आ जाए बेटा, यहाँ आ जाए जी। जी मैं 1-2 आयात से शुरू करवाता हूँ इसको, उसके बाद आप इतना कर देंगे कि जिनके पास पहला पारा है वो आयत नंबर बताएंगे, ये अपने पहले पारे से आयत करीमा निकाल लेगा और उसके मुताबिक उसका तर्जुमा करेगा। एक इब्तदा से ले लेते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 4, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लज़ीना जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बा साथ माँ जो उनजिला नाजिल किया लेका उन पर, वा और माँ जो नाजिल किया मिन से कब्ल का उनसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत के दिन आखिरत पर हम वो युकिनून यकीन रखते हैं। वो यकीन रखते हैं। तो आयत करीमा का लफ्जी तर्जुमा जिसने किया जी, वाव ये क्या है, कौन से रूप में से है? वाव हर्फ अतफ, यानी ऐसा हर्फ जो 2 जुमलों के दरमियान रब्त पैदा करता है जी। अल्लज़ीना जो लोग, चलिए और आगे देखेंगे जो आज हमने कर लिया उससे आगे देखेंगे। आयत नंबर 21, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून जी। या युहन्नास ए लोगो, थोड़ा आवाज इसकी ऊंची करते हैं स्पीकर। या अय्युहन्नास ए लोगो, उबुदू इबादत करो, रब परवरदिगार कुम तुम्हारा, अल्लज़ी जिसने खलका पैदा किया कुम तुम्हें, वा और अल्लज़ी जिसने मिन से कब्ल पहले कुम तुम्हें, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून तकवा अख्तियार करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। अब कोई आयत करीमा आप में से बोलना चाहे, आयत करीमा बताएं। 75 ये हो गया। अफा ततमऊना अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अक़लूहु व हुम यअलमून जी। जितना आता है उनका उत्तर कर लें। अफततमऊना आ अलग है, फा अलग, ततमऊना जी। आ क्या, शाबाश, फा बस, ततमऊना तमाम, तुम सब गुनाह करते हो, शाबाश, युमिनु और ईमान लाते हो, ला के लिए तुम वा और कद जिसने का कानों होते फरीकुन एक ग्रोह मिन से वो यस्मऊना सब समाप्त करते हैं कलाम अल्लाह का कलाम, सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु और
यस्तारिफून तारीफ करते हैं تحریف من سے وہ ماں جو عقل ہو وہ عقل رکھتے ہیں اور ہم وہ یعلمون وہ سب جانتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا کہ دو حرف ایسے تھے کہ جن کا ترجمہ اور بہتر کرنا چاہیے تھا، بقیہ سارے الفاظ کا لفظی معنی. جی ایک اور آیت کریمہ کوئی 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی توجہ سے سنیں سارے خاموش. اور اس جب قلنا انہوں نے کہا قلنا قل نجنا جمع ہم نے کہا قل کہا نہ ہم نے الملائکہ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا پر سجدہ کیا الا مگر ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا اور استکبرا تکبر کیا اور تانا وہ تھے من سے الکافرین کافروں میں سے. ماشاءاللہ. دیکھیں کہ ایک دو الفاظ کے علاوہ 80-90% الفاظ کا ترجمہ الحمدللہ اس عمر میں اس وقت کتنے بارے لوگ ہیں؟ ابھی قرآن مجید کے 10 بارے میں حفظ ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ اس حد مکمل کر لی ہے. ایک اور آگے ترجمہ کی جائے. جی 52. جی یہ کلاس اٹینڈ کرنے آئے تھے. ہم نے کل میسج بھیجا لیکن میسج پہنچا نہیں، تو 2 کو ہم نے میسج بھیجا تھا، دوسرا ساتھی آ نہیں سکا، تو یہ کلاس اٹینڈ کرنے آئے تھے. جس قدر تیاری ہے وہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. جی ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے ان سے کم تمہیں من سے بعد ذالک یہ وہ لعلکم تاکہ تم تشکرون تم سب شکر کرو. الحمدللہ یہ 2-4 طلبہ نہیں، یہ حفظ قرآن کے شعبہ تحفیظ کے کم و بیش 500 طلبہ میں سے 400 سے زائد طلبہ ریگولر ترجمہ قرآن کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. صرف پہلی کلاس جو چھٹی کلاس ہوتی ہے جس میں ایڈمیشن ہوتا ہے اس میں ہم ان کو بوجھ نہیں ڈالتے، تاکہ ناظرہ اور حفظ کی ابتدا کرنی ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد ہم ان کا ترجمہ شروع کروا دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس طرح کے اور بچے طلبہ بھی اس کلاس کے باری باری آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح قرآن مجید کا ترجمہ اس عمر میں لفظی اور بامحاورہ سمجھنا چاہے بندہ تو سمجھ سکتا ہے اور اسے یاد کر سکتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ان کی تقریب ہوئی ہے تقسیم اسناد کی، تو امتحان اور اس کی وجہ سے مصروفیات کی وجہ سے ان کی ریگولر کلاس چند دنوں کی رکی ہوئی ہے، اور رمضان مبارک کے مصروفیات کی وجہ سے بھی. تو یہ اس طرح کی کوئی پراپر ہم تیاری کروا کے نہیں لائے جو ان کا سابقہ مطالعہ تھا اس کی روشنی میں. ایک اور خوبصورت اعلان ہے کہ
آپ کے لیے اور آپ کے خصوصاً جو اہل محلہ اور علاقے سے مرد و خواتین تشریف لائے ان کے لیے، تحفیظ کے طلباء کے لیے اور آغوش کے طلباء کے لیے کہ منہاج کڈز اکیڈمی الحمدللہ اپنے بھرپور جد و جہد کر رہی ہے نئی نسلوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فروغ دینے کے لیے۔ اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فلیکس پر کہ فن نعت کورس، ایک بڑا خوبصورت کورس آغاز اس کا ہو چکا ہے۔ آپ تمام طلباء طالبات جو اس میں حصہ لینا چاہیں اور نعت پڑھنا سیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجوید و قرات کی کلاس بھی جاری ہے ان تمام احباب کے لیے، طلباء طالبات کے لیے کہ جو قرآن مجید صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا چاہیں۔ یہاں اس کلاس میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کلاس میں قرات و تجوید پڑھایا جا رہا ہے۔ کل کے سبق کا تھوڑا خلاصہ سمجھ لیں، اور کل سے ہم آپ کے درمیان ایک مقابلوں کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ ابھی 4 دن گزرے ہیں ہمارے، اور 4 دنوں میں ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی 10 آیات بھی کر لی ہیں، 4 قاعدے بھی سمجھ لیے ہیں، اور یہ 10 آیات نہیں، ہم نے کئی آیات کا ترجمہ جو براہ راست اردو میں تھا وہ سارا ہم نے ایک دفعہ پورے پارے کو بھی گو تھرو کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم اپنا سبق بھی آگے چلائیں گے، اور آپ کے درمیان 2-3 بڑے مقابلوں کا اعلان کریں گے کہ جیسے قرآن مجید کو آپ پڑھ رہے ہیں، جو جو قاعدے آپ پڑھ رہے ہیں اس قاعدے کے مطابق پہلے پارے میں سے الفاظ تلاش کرنے اور ان کا معنی کلیئر کرنا۔ مثلا یا اور واو نون اور تا اور واو نون کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو کل پورے پہلے پارے میں سے یا اور واو نون اور تا اور واو نون والے سارے کلمات آپ کو کلیئر ہونے چاہیے۔ پڑھا بھی دیے ہیں، کتاب بھی آپ کو دی ہوئی ہے، کتاب میں ایک ایک لفظ ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے، کلاس میں ہم نے اس کی مشق بھی کر لی ہے۔ اب آپ سب کو وہ کلیئر ہونا چاہیے، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے درمیان مقابلہ کریں گے، اور اس مقابلے کو جیتنے والوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ کھا پی تو نہیں سکتے کہ روزہ ہوگا آپ سب کا، تو آپ کو انعام میں قرآن مجید اور قرآن مجید سے متعلق کتب انشاءاللہ تعالی تحفہ دیا جائے گا۔ تو کل پہلا مقابلہ ہے یا اور واو نون اور تا اور واو نون کا۔ کوئی لفظ پہلے پارے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا معنی آپ کو کلیئر نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگلے دنوں میں مزید چند اور مقابلوں کا اناؤنس کریں گے۔ تو آج ہم اپنا سبق یہاں مکمل کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالی مزید طلباء بھی سامنے آئیں گے، وہ بھی ترجمہ کریں گے، اور ایک نئے مہمان سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی جس میں وہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی اہمیت اور فضیلت کے مطابق آپ سے گفتگو کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ باری تعالیٰ یہ تیرے بندے صبح آرام کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر تیری کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مولا تو ان سب کے فہم کو وسعت عطا فرما، ان سب کو باب العلم کی خیرات عطا، انہیں اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسات سے قرآن مجید کا فہم عطا فرما، انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس سے قل رب زدنی علما کا فیض عطا فرما، ان کے علم میں ہر لمحہ اضافہ عطا فرما، انہیں قرآن مجید پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور باری تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی جو کوشش ہم کر رہے ہیں تو اس میں برکت عطا فرما۔ ہم نہیں سمجھا سکتے، نہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، تیری بارگاہ سے مولا سمجھ کی، فہم کی حقیقی خیرات ان سب کو عطا فرما۔ ملک بھر سے جو احباب ہمارے ساتھ آن لائن جو بچے شریک ہیں، باری تعالیٰ ہم ان کی ذہنی سطح کے مطابق انہیں نہیں پڑھا سکتے، تو انہیں اپنا کتاب کا فہم خود عطا۔ حضور قطبۃ الاولیاء سیدنا طاہر اللہ الدین القادری الجیلانی آپ کی توجہات، عنایات، شفقتیں اور برکتیں ہمارے شامل عرض فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلق نور عرش سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔
خواتین سے گزارش ہے کہ پہلے تشریف رکھیں۔